बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम किफ़ायत है और मैं खैबर पख्तूनख्वा टेबल टेनिस एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताऊँ कि तकरीबन 1985 से मैं FG स्कूल में मुंतखब हुआ था टेबल टेनिस की टीम में, तो वहाँ पे मैंने ऑल पाकिस्तान मैचेस भी जीते ये स्कूल लेवल से, और उसके बाद मेरा ये सिलसिला टेबल टेनिस के साथ लगा रहा है। और माशाल्लाह मैं उसके बाद तकरीबन 96, 97, 98 में जो है तो वो खैबर पख्तूनख्वा का चैम्पियन रह चुका हूँ। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे एज ए कोचिंग आया था कयूम स्टेडियम में एज ए कोच। मैंने इधर बच्चों को प्रोड्यूस किया, उनको ट्रेनिंग दी। राउंड सर ये तकरीबन कब कोच मैं एसोसिएशन का कोच था। उसके बाद जी मैं तकरीबन 2002 के बाद फिर उसके बाद सर मेरी थोड़ी सी प्रमोशन हुई, तो फिर मैं के एसोसिएशन में राउंड बाद कोई 2004-05 से वहाँ मुंतखब हुआ, और फिर उसके बाद मुसलसल मैं पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन का भी सेक्रेटरी रह चुका हूँ। और आजकल मैं जो हूँ तो खैबर पख्तूनख्वा का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और ऑल फेडरेशन का जो टेबल टेनिस फेडरेशन का भी वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस हूँ। तो इस वक्त मेरे पास ये दो ओहदे हैं। इसके अलावा मैंने एज ए जनरल सेक्रेटरी पैरालंपिक्स के लिए भी काम किया है, जो मजदूरों के लिए मैंने तकरीबन 3 नेशनल्स कराई हैं, नेशनल गेम्स कराई हैं, और 2 मैंने टेबल टेनिस पैरा जिसको कहते हैं मजदूरों के लिए पैरा गेम्स भी करवाई हैं, टेबल टेनिस की चैम्पियनशिप भी। जो इसके साथ मैंने फीमेल का भी करवाए हैं, और उसके अलावा मैंने यहाँ पे जो इवेंट्स है तो वो कल्चरल गेम्स को भी मैंने प्रमोट किया है, और वो भी तकरीबन 4 दफ़ा मैंने प्रमोट्स की हुई हैं इस गेम्स को भी। ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने बड़ी कोशिश की कि एज ए प्लेयर मैं चला जाऊँ, लेकिन उसके बाद मैं एज ए प्लेयर तो नहीं गया, लेकिन एज ए कोच और एज ए मैनेजर मैं राउंड अबाउट तकरीबन कोई 28 मुल्कों को देख चुका हूँ, जिधर से मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान टेबल टेनिस टीम के साथ। उसके अलावा 2 दफ़ा मैं जो है तो मजदूरों के जो पैरालंपिक गेम्स हैं उसके साथ भी तो एज ए मैनेजर काम किए 2 दफ़ा किया हूँ। तो इस तरह देखिए जी, अब हमारे पास सहूलियात तो पहले कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब माशाल्लाह शुक्र है कि बहुत सारी चीज़ें जो है नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के लिए तकरीबन हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर कमी है तो हमारे इंटरनेशनल कोचेस वो हमें प्रोवाइड नहीं होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है। ये मैं स्पेशली अपने फेडरेशंस को, जो हमारे ये स्पोर्ट्स की डायरेक्टरेट को, और इस किस्म का हमें इंटरनेशनल जो है ना वो हमने उसको अचीव कर ली है, तो एक कोच हमें मिल जाए तो कम से कम 4 साल तक तो कहीं जाके हम जाके इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि लेकिन अगर ये एफर्ट्स तो करनी पड़ती है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको डायरेक्टरेट से भी मिल जाती हैं। अब ज़्यादातर हम देखेंगे बच्चों को कि वो जाके खुद ही DG साहब से या कुछ मांग लेते हैं, लेकिन जो अच्छे जो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए हम रास्ता निकाल लेते हैं। कहीं जो ऐसे होते हैं कि हम हमारा रैकेट के रबर होते हैं, तो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, हम उनसे पुरानी ले लेते हैं, नए बच्चों को वो डाल देते हैं। तो इस तरह करके तो कुछ ना कुछ मैनेज करते हैं। लेकिन ये है कि एक हद तक है कि अब हम पेशावर में तो हमारे पास प्लेयर बहुत है, तो वो उसमें अच्छे प्लेयर्स भी हैं, फिर डिपार्टमेंट के बच्चे भी हैं, तो उनसे हम ले लेते हैं, तो छोटों को दे देते हैं, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ पेशावर में हमारे प्लेयर्स को होते हैं, जैसे कोहाट में और एबटाबाद में उधर इतने प्लेयर्स नहीं हैं। तो हमें ज़्यादातर डायरेक्टरेट को, उनके DSO वगैरह को ये कहना चाहूँगा कि उनको ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर फंड है तो अब तो सुना है कि काफ़ी फंड है, तो फंड में तो हो सकता है कि उनको मिल जाया करे सारा कुछ, ये कहा जाता है। लेकिन वो इतने टेक्निकल गेम है कि मेरे ख्याल जो एक अच्छा बच्चा हो तो उनको इतनी एजुकेशन के बगैर ये हो ही नहीं सकता है। अगर हमने तकरीबन 2010 से हमने एक दफ़ा यह किया था, तो हमारा रेशियो तमाम जितने भी गेम्स हैं, तो आप देख लेंगे हमारे पास जितने भी जो इंजीनियर्स में होंगे या डॉक्टर्स हों, तो ज़्यादातर हमारे पास ये बड़े बड़े लोग आ जाते हैं।
تو اس میں آپ دیکھیں تو سارے ہمیں یہی کہتے ہیں، لیکن وہ اتنا ٹیکنیکل ہے کہ اس کے 180 اینگل کو ہر طریقے سے آپ اس کے ساتھ ہٹ کریں گے بال کو، تو اتنا اینگل میں کہ اب بچہ اگر کھیلے گا بھی تو کم سے کم اس کو 4 سال لگیں گے ان کو اچھے پلیئر بننے کے لیے۔ آپ دیکھیں گے اب تو ہم دنیا بالکل بدل جاتی ہے، ہم تو پہلے انڈر 15 یا انڈر 18 کے بچوں کو لیتے تھے، اب ہمیں انڈر 12 کے بچوں کے لیے بھی کمپٹیشن کرانا پڑتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل یہ بچے جو ہے تو کم از کم 7 سال سے وہ لے لیتے ہیں تاکہ وہ ان کو 3-4 سال میں ہم پریپیئر کریں تو وہ انڈر 12 کھیل سکے، پھر انڈر 15 کھیل سکیں، پھر انڈر 18 کھیل سکیں اور اس کے بعد پروفیشنل کی سائڈ پہ چلے جائیں۔ میرے خیال میں سپورٹس کو جو ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ ان ٹچ کریں گے۔ ہم نے پوری دنیا دیکھی، تقریباً آدھی دنیا تو دیکھی، ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے ایجوکیشن والے ہیں وہ ہمیں پہلے یہی کہتے ہیں کہ پہلے صحت ہونی چاہیے تو تب بچہ ایجوکیشن میں آئے گا۔ اور تو جدھر بھی ہم گئے ہیں تو انہوں نے صبح کے 2 گھنٹے بچوں کو ایجوکیشن والوں نے سپورٹس پہ ڈال دیتے تھے کہ تاکہ ان کی پہلے صحت اچھی ہو تو تب ایجوکیشن وہ بڑے ایزیلی لے لیں گے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک کانسیپٹ ہم ریکویسٹ کروں گا اپنے عمران خان صاحب کو بھی کہ وہ یہ چیز اس پیٹرن کو ایجوکیشن کو ڈالیں تاکہ یہ سارے صحت مند بچے ہوں اور وہاں پہ بھی ان کو اتنا یہ سپورٹس کی وجہ سے ان کی صحت بھی اچھی ہوگی اور تو اس میں ایجوکیشن بھی بہت آگے نکل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے یہی ہوا ہے کہ اب اگر 85 میں ہم نے یہاں پہ ایشین چیمپئن شپ کرائی ہے، اس کے لیے ایشین چیمپئن شپ کے لیے چائنا سے ہم نے 4 سال کے لیے کوچ لے کے آئے تھے، اس کے بعد ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے چائنیز کوچ کو، تو 4 سال کم از کم وہ آئے تو وہ 85 میں 5th پوزیشن میں آیا تھا ایشین میں پاکستان، اور جس میں جو ہمارا عارف خان صاحب تھے انہوں نے چائنیز پلیئر کو ہرایا تھا جو ان کا چیمپئن تھا، 5th پوزیشن پہ انہوں نے اس کو ہرایا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ دنیا بہت آگے نکل گئی، ٹیکنیکل چیزیں ہمارے پاس انٹرنیشنل ہے وہ نہیں ہے، وہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ایک ایسے کوچ ہو انٹرنیشنل۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم جب باہر جاتے ہیں تو نیپال جو ہم سے بہت نیچے ہیں ان کے ساتھ بھی انٹرنیشنل کوچ ہوتا ہے، جب آپ سری لنکا کو دیکھو وہ ہم سے پیچھے لیکن ان کے پاس انٹرنیشنل کوچ ہے، تو ہم کوچز کی وجہ سے بہت پیچھے رہ گئے۔ یا دیکھیں جیسے اب ہم دیکھتے ہیں جیسے احسان الحق ہے لان ٹینس کا، وہ اس نے اپنی ہمت کی ہے، وہ فیڈریشن کے تھرو نہیں کیا، وہ اس نے اپنے پیسے خرچ کیے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایسے فیملیز والے ہوں گے تو بہت آگے نکل جا سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ فنڈز کا بھی ہے، بہت کم فنڈز ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہم تقریباً 3 سال پہلے میں انڈیا گیا تھا تو ان کو جو ہے تو کم از کم 6 کروڑ روپے سالانہ گرانٹ ملتے ہیں، جبکہ ہمارے فیڈریشن کے بھی ہمارے 4 سال سے ہمیں کوئی گرانٹ نہیں ملی۔ تو اگر گرانٹ ملتی ہے تو میرے خیال میں بہت اچھا ہو جائے گا۔ ساری گیم یہی ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے یہ امپورٹنٹ ہے کہ پیسہ بھی انوالو ہو، کیونکہ مہنگی گیمز ہیں، ہمارے بچوں کو بھی اور سب کو پرووائڈ ہو جائے تو بہت بہتر ہو جائے۔ دیکھیے میں تو سنا ہے میں نے کہ یہاں پہ وہ ابھی کرنا شروع کر رہے ہیں، لیکن 1-2 کمپنی سے ہماری بات بھی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آ جائے، تو ہم نے بھی آگے جا کے کوشش تو یہی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سرمایہ کاری ہو جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں اپنے ریکٹس کے لیے چائنا سے منگوانے پڑتے ہیں، جرمنی سے منگوانے پڑتے ہیں، ادھر ادھر سے منگوانے پڑتے ہیں۔ اگر ہمیں ادھر ملے تو میرے خیال ہے یہ 50% تو ہمارا کام ہو جائے گا، اپنے پلیئرس کو گھر پہ ساری چیزیں ملے تو بہت دیکھیں اگر یہ جو انٹرنیشنلی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کچھ فیڈریشن اور ایسوسیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھیں ہم نے بچے گرومز کی ایسوسیشن کے بغیر کمپٹیشنز نہ ہو تو کیسے بچے آگے جائیں گے؟ تو ہمارے خیال میں کہ یہ کمپٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار اگر ایسوسیشن اور واحد یہ ادارے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کو دیکھ کے تو اس لیول کے گیمز کراتے ہیں، تو ہمیں یہی چاہیے کہ بس ہم نے جتنے بچے ہم نے پروڈیوس کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں، الحمدللہ آپ دیکھیں تو میرے خیال میں سارے ٹائٹلز ہمارے جتنے بھی ہیں ہمارے KBK کا بہت بڑا نام ہو گیا، تمام جو ٹاپ لسٹ ہے نا وہ KBK کے بچوں سے ہے۔ کام تو اس طرح تو نہیں ہو رہا، لیکن یہ ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں کہ اس کو زیادہ بہتر کرنا چاہیے۔ اگر 18ویں ترمیم ہو تو کم از کم اس طرح کرے، یا تو پھر ہمیں خود بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اب ہم جو انٹرنیشنلی ٹیم بھیجتے ہیں تو ہمارے لیے بڑے مسئلے تھے
کہ فیڈریشن ہمیں کہہ رہے تھے کہ صوبوں سے لے پیسے، صوبے ہمیں کہتے تھے کہ فیڈریشن سے لے، تو وہ سمجھ نہیں پڑ رہی کہ ہم کدھر جائیں اور کدھر سے یہ بات کریں. تو اس کا کوئی لاہ عمل ہونا چاہیے تاکہ اس پہ فلوئنٹلی ہم کام سکیں اور آرام سے ہمیں چیزوں کے لیے پرووائڈ کر دیا جائے. دیکھیے میرے خیال میں ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں، ہم سیاست سے بالا تر ہو کر ہم کام کرنا چاہیے. سیاست تو یہ ہے کہ ہر چیز میں، ہر جگہ پہ سیاست ہے ہمارے پاکستان میں. تو وہ ادھر بھی ہے، جدھر دیکھیں تو ہر قسم ہر جگہ پہ ہے، ہر کوئی یہی کام ہوتا ہے. تو اکیلے سپورٹس پہ نہیں ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور گیم کو گیم کی طرح لے کے، جیسے سپورٹس میں اسپرٹ ہوتا ہے تو اسی طرح کرنا چاہیے. جس کا حق بنتا ہے اس کو آگے آنا چاہیے. جب سے جنید خان صاحب آئے ہیں، اسفندیار صاحب آئے ہیں، تو میرے خیال میں اس قسم کے ایکوپمنٹس، اس قسم کی چیزیں ہمیں نہیں ملی. یہ واحد یہ ہے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور بڑے جوش و خروش سے ہم ان کو جو چیزیں ہم مانگتے ہیں تو ہمیں پرووائڈ کر دیتے ہیں. لیکن بس ایک یہ ہے کہ انٹرنیشنل ہمیں کوچ ملے. تو یہاں پہ ہمارے جتنے بھی کوچز ہیں وہ کوچز نہیں ہیں، وہ ٹرینر ہیں. ہمیں کوچ چاہیے، ٹرینر نہیں چاہیے. ٹرینر تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں. ٹریننگ تو ہماری اتنی ہو جاتے ہیں. تو ہمیں جو ہے ایک انٹرنیشنل لیول کم از کم ایٹ لیسٹ 4 سے 5 سال کے لیے ایک کوچ چاہیے، تاکہ ہم دنیا میں اپنی پوزیشن واپس لے سکیں جدھر ہم چھوڑ کے گئے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے پاس یہی ہو کہ زیادہ بہتر ہو، چاہے وہ ہمیں فیڈریشن سے ملے، چاہے وہ صوبائی جگہ سے ملے، بس یہ ہونا چاہیے. دیکھیں سب سے ہمارے پاس اب یہی چیز ہے، ایکوپمنٹس تقریباً ہے. اب آپ دیکھیں جب ہم آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا سائنس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم بہت پیچھے، تو ہمیں بہت ساری چیزوں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں اس بار میرے اپنی یہی کہ میں اپنے ڈائریکٹریٹ میں یا اس طرح ڈی جی صاحب کو بھی یا ان کو ہم وزٹ کروائیں انٹرنیشنلی کہ یار بتائیں کہ یار ادھر کس لیول کی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ آپ کی ایک رپورٹ کرے اور پھر وہ ساری چیزیں کہ ہم کریں اور ان کو بتائیں، تاکہ ہمیں اس قسم کا وہ ایٹماسفیئر چاہیے اسپورٹس کا ادھر پشاور میں.